السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور اسلام آباد سے ہیں رؤف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، تھر کے صحراؤں میں موت کا رقص جاری ہے۔ سینکڑوں دیہات خالی ہو چکے ہیں۔ بھوک ابھی بھی وہاں پر بچوں کی جان لے رہی ہے۔ حکومتی عمائدین وہاں ضرور آتے ہیں لیکن صرف فوٹو سیشنز کے لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھی مٹھی پہنچے، بجائے اس کے کہ وہاں لوگوں کے وہ پیٹ بھرنے کا انتظام کرتے، وہ اپنے پرتکلف کھانوں کا وہاں پر مزہ اڑاتے رہے۔ دورہ تو آج وزیر اعظم صاحب کا بھی وہاں پر ہے، لیکن کیا یہ دورے وہاں کے غریب لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہیں؟ لوگ وہاں مرتے رہے لیکن آخر حکومت سندھ وہاں پر کیوں سوئی رہی؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب دیکھیں گے کہ آخر یہ بحث تو ختم ہوئی کہ فوج طالبان کے ساتھ مذاکرات کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی۔ جی ہاں، کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوج مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی، اور اب وزیر داخلہ صاحب نے عمران خان سے رابطہ کر کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نئی حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اور تو اور خیبر پختونخوا حکومت نے طالبان کو پشاور میں دفتر کھولنے کی بھی پیشکش کر دی ہے۔ یہ روزانہ طالبان اور حکومت کی کہانی میں آنے والے جو نئے موڑ ہیں، آخر یہ کبھی کسی نتیجے پر پہنچیں گے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے، ساتھ ہی روزانہ کی طرح کچھ خبریں شیئر کریں گے کلاسر صاحب اور قاضی صاحب۔ آپ سے سب سے پہلے قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کیا بتائیں گے۔ جی قاضی صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک جو ٹیکس ریونیو میں کمی ہوئی ہے 130 ارب روپے کی، تو جب بھی ٹیکس میں کمی ہوتی ہے تو جیسے کہتے ہیں نا، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو اس کو پی ایس ڈی پی جو ہے، پی ایس ڈی پی پہ کٹ لگے گی۔ اور پی ایس ڈی پی کیا ہے؟ غریب آدمی کا بجٹ، یہ ہسپتال، پبلک سپینڈنگ۔ تو یہ جو آپ کے مٹھی تخلیق ہوتے ہیں، اسی ضمن میں میں نے یہ سٹوری کی، اور دیکھیں گے کہ آخر یہ مٹھی کیوں بنتے ہیں اور یہ کیوں مٹھی ہمارے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے، ایک خط طالبان کا شیئر کریں گے جو آج چھپے ہیں، جس کی ڈیٹیل اسلام آباد میں طالبان نے ایک بزنس مین کو خط لکھا اور اسے یہ بتایا کہ ہم تو جہاد تلوار سے کر رہے ہیں، کچھ لوگ پیسے سے کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ چونکہ تلوار سے جہاد نہیں کر رہے تو ہمیں پیسے دیں۔ اور 1.5 کروڑ روپیہ انہوں نے مانگا ہے، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کا ایک 3 سال کا بچہ ہے۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جہاد کرتے کرتے وہ اغوا کی بات کرنے والے یہ کون ہیں؟ اور اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہے جس میں لگتا ہے کہ آفیشیل بھی اس میں ملوث ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسر صاحب، آپ آج شہر اقتدار سے کیا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ جی شاہجہاں، 2 سٹوریز ہیں۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے خود ہی ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کر کے اسکینڈل کا انکشاف کیا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ 2000 پاسپورٹ، سرکاری پاسپورٹ غیر قانونی طور پر جاری کیے تھے رحمان ملک صاحب کے دور میں، اور اس پہ بہت بڑی انکوائری کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب اس انکوائری رپورٹ کو پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں، جو وہاں سے میں نے حاصل کی، اور بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے کہ کیسے انہوں نے وہاں پہ رحمان ملک صاحب کو بھی بچا لیا ہے، اپنے اسکینڈلز پہ بھی ڈٹے رہے ہیں، اور یہ پوری وزارت داخلہ کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اور جس طرح کہ جہاں بابو کریسی پہلے اسکینڈل یہ بناتی ہے، پھر اپنے لیے کلین چیٹس لیتی ہے، اس کی بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں کہ کیسے چودھری صاحب نے یو ٹرن لیا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسری آج یہاں پہ ایک قومی اسمبلی کی قیمہ کمیٹی برائے وزارت اطلاعات کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، جس میں 6 خواتین اور 2 مرد ہیں جو ایم این ایز ہیں۔ ان کو ضابطۂ اخلاق پہ انہوں نے بریفنگ دینی ہے یہاں پہ پیمرا کے حکام نے، کہ ٹیلی ویژن چینلز کو کون سا یہاں پہ ضابطۂ اخلاق ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اچھا، اور جن موضوعات پہ آج ان کو بریفنگ دی جانی ہے، میں تو خود تھوڑا سا اس پہ امبیرس فیل کر رہا ہوں کہ کیسے ان کو کوئی اس طرح کا مہذب کے الفاظ کا کچھ جامہ پہنا کے پیش کیا جائے تاکہ کہیں ہمارے اوپر بھی قدغن نہ لگے یا کوئی ایسی بات نہ ہو۔ تو بڑی انٹرسٹنگ قسم کا ایک آج ان کو بریفنگ دی جانی ہے، اور اس کی بھی ڈیٹیل بتائیں گے کہ کیا کچھ ہے ان میں، بریفنگ میں کیا ہے، اور کیا کچھ انہوں نے وہاں پہ خواتین اور مرد جو ہمارے وہاں پہ ایم این ایز بیٹھیں گے جنہوں ہماری اخلاقیات کو ٹھیک کرنا ہے، تو وہ بتائیں گے کیا آج ان کو وہاں اخلاقیات کے نام پر بریفنگ دی جانی ہے، کیا بریفنگ دی جائے گی؟ ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے تھر میں جو صورتحال ہے۔ قاضی صاحب، اب ایک نئی بحث چل پڑی ہے کہ تھر میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ قحط کی وجہ سے نہیں ہوئی، بد انتظامی یا نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اب ساری ذمہ داری وزیر اعلیٰ سندھ جو وہ سردی پر ڈال رہے ہیں، کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہی نہیں وہاں پر۔ دیکھیں، میں تھوڑی سی اس میں آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بار بار مٹھی اور بار بار یہ جو ہیومن کرائسس پیدا ہو رہا ہے، یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آپ اس کو ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ اپنا فیسٹیول کروا دیا، فلاں کروا دیا۔ آپ پچھلی دفعہ تو فیسٹیول نہیں کروا رہے تھے جب یہاں قید پڑا تھا، تو ہر 2 سال بعد قید کیوں پڑتا ہے؟ قید شازیہ اس لیے پڑتا ہے کہ جب ہر معیشت کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب آپ ایک معیشت ایک ماڈل ہے نا، اس کا ایک مقصد ہے۔ مثال کے طور پہ وہ شیبز کی معیشت کا مقصد تھا کہ اس نے 70 لاکھ لوگوں کے مکان بنانے ہیں، وہ مکان بن گئے۔ بالکل۔ اب آپ کی معیشت کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی معیشت کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مطلب ٹیکس چھوٹ رچ کو دینی ہے،
ابھی میں آؤں گا اپنی سٹوری پہ کہ پی ایس ڈی پی جو غریب آدمی کا بجٹ ہے اور وہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک ملک میں جتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں یہ اوپر سے تو نہیں گرتے نا. یہ جو ورکر کام کر رہا ہے، جو چیزیں پیدا کر رہے ہیں ان کی دولت پہ ٹیکس لگ کے یہ پیسہ اوپر جاتا ہے، اور جو پیدا کر رہے ہیں وہ مٹی کی طرح ذلیل ہو رہے ہیں، اور جو مینجمنٹ کے نام پہ اللہ تللے کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ٹیکس کی چھوٹ دے دی آپ نے ان لوگوں کو. ابھی ہم نے کل سٹوری کی 478 ارب روپے کے ایس آر اوز ایشو کر کے آپ نے طبقہ عمرا کو دے دیا، تو پھر اس طرح تو ہوگا. صحیح. اچھا کلاسر صاحب، سندھ حکومت نے 2 وزراء کو تو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا. بڑے افسران بھی اس بحران پر جو ہے وہ فارغ کیے گئے نااہلیت کی وجہ سے. لیکن وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کے جو داماد ہیں، سیکرٹری صحت ہیں، وزارت صحت کا قلمدان تو ان کے پاس ہے، وہ اپنے عہدے پر ویسے ہی موجود ہیں. تو یہ انصاف کا لیول ہے ہمارے ہاں، تو دوسرے افسروں کا کیا مورائل رہے گا یہاں پر کام کرنے کا؟ شازیہ، یہ اگر کسی کو کیا ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے فارغ کیا، یہ وقتی طور پر ان کا طریقہ واردات ہے آپ کی رولنگ لیڈ کا. اس کو آئی واش کہہ سکتے، جو ہی میڈیا کسی ایشو کو اٹھاتا ہے. یہ بڑا پاپولر سٹائل ہے ہماری حکومتوں کا ہے. اور کچھ عرصے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں مہینہ 2 مہینے بعد میں دوسرے لوگ اس میں مصروف ہو گئے، کسی اور اس میں چلے گئے. نہیں تو یہ واردات اپنے داماد کے ساتھ بھی ڈال دینا، لوگوں میں یہ تو ایٹ لیسٹ شو کریں کہ ایکویلٹی رکھی جا رہی ہے. ہاں، یہ تو بڑے آپ کی جینون آپ کی ڈیمانڈ کر بھی دیں گے. جتنا میرا خیال ہے ان پہ دباؤ بڑھا ہے وہ کر بھی دیں گے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، اور پھر اس کا کریڈٹ لیا جائے گا. جیسے آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، انہوں نے بھی کریڈٹ لے لیا. تو ان کے دماد میں جا کے بیکری کے ملازم کو وہاں پہ مار پیٹ کی تھی، انہوں نے بھی ان کو 2-4 دن تھانے میں بٹھا کے اس کے بعد بہت بڑے بڑے کالم ہم نے لکھے تھے، میں نے لکھے تھے، آپ کہہ لیں فرض کر لیتے ہیں واہ جی کے شہباز شریف صاحب نے یا کیا انصاف کر دیا ہے. اور اسی بیکری والے نے جا کے بیچارے نے پھر معاف کر دیا تھا کہ میں اپنی جان بچوں، میں نے تو لاہور میں رہنا ہے. یہ رولنگ لیڈ ہمارے اس طرح کے کام کرتے. شہباز شریف صاحب بھی اپنے دماد کو اسی طریقے کے ایکسرسائز میں سے گزار چکے ہیں. تو میرا خیال ہے وہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ بھی گزار لیں گے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پہ ان کو اعتراض ہونا چاہیے. وقتی طور پر کر لینے میں حرج نہیں ہوتی. ایک بہت بڑا طوفان اٹھا، اس کو میرا خیال بٹھانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اچھا، سندھ حکومت نے کئی صاحب امداد لینے سے انکار کیا، وفاقی امداد لینے سے انکار کیا، پنجاب نے ان کو آفر کی، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. کیا اس سے کوئی انا ہٹ ہوتی تھی؟ وہاں پہ لوگوں کی امداد ہی کرنی تھی. شاہ جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم قائم علی شاہ صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ہم جن کو کہہ رہے ہیں ظاہر ہے حکمرانی تو ان کی ہے، مگر میں آپ سے نا سیدھی پہلے جمع تفریق کر لیتے ہیں. 2000 ارب روپے کا آپ نے کیا ریونیو ایک سال میں اکٹھا. 1130 ارب لے گیا آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل لون شارکس لے کے چلی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 600-700 ارب روپیہ آپ نے خرچ کر دیا اپنی تحفظ پہ. سیکیورٹی بڑا مسئلہ ہے ہمارا. 200-300 ارب رہ گیا. 400 ارب جو ہے میں ٹینٹیٹو کہہ رہا ہوں وہ آپ نے خرچ. ٹائم فش کھیل ہو گیا ختم. اب جو قسط لینے کے لیے پیسے آپ نے 1130 وہ دوبارہ آپ آئی ایم ایف سے قسط لے رہے ہیں. اچھا، جو پیسے آپ نے کمانے تھے، مثال کے طور پہ ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر اکرام الحق کہہ کے گئے ہیں کہ 8000 ارب روپیہ کم از کم یہاں ٹیکس جمع ہونا چاہیے، جو کہ 2000 ارب ہوتا ہے. 6000 ارب کی سالانہ وہ چوری ہوگی. اب آپ کے پاس بچا کیا؟ دیکھیں نا، آپ مٹھی ہو. اب مثال کے طور پہ ایک صحرا ہے، آپ دبئی جائیں، سعودی عرب جائیں، انہوں نے صحرا کو مرغزار میں بدل دیا، پیسوں سے بدل دیا نا. تو آپ کیسے اس کو بدلیں گے؟ آپ نے بریک تو نہیں لینی؟ جی، مجھے بریک بھی لینی ہے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا وزیر اعظم کا آج جو تھر کا دورہ ہے، مٹھی کا دورہ ہے، کیا یہ وہاں کے لیے لوگوں کے لیے ریلیف کا باعث بنے گا. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید صاحب، آپ کچھ فگرز شیئر کر رہے ہیں. اس کو میں سم اپ کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس آپ کا پیسے ہو گئے خالی، ٹھیک ہے، اور آج اس طرح میں ابھی اپنی خبر کروں گا کہ آپ نے ظاہر ہے آپ ان ریئلسٹک ٹیکس کے رکھے، آپ نے وہ نہیں پورا ہوا. اگر آپ کے ٹیکس کے وصولیاں پوری نہیں ہوئی تو وہ کس پہ زیادہ پڑی؟ مٹھی والوں پر. اب آپ، اور آخر میں کنکلوڈ کر دوں کہ اپنے ملک کو، اپنے ملک کے عوام کو اس فطرت کے اس مظالم سے بچانے کے لیے آپ کو ان وسائل کا رخ کرنا ہے. ادھر وہاں صحراؤں میں جا کے آپ نے پانی یا جو بارش کا پانی ہے اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے تاکہ یہ اس وقت یہ بچ سکیں. تو جب آپ یہ نہیں کریں گے تو یہی ہوگا. ہمارے نمائندہ بھی ہمارے ساتھ ہے سلطان زئی، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، لوگوں تک امداد پہنچنا شروع ہوئی کہ نہیں. سلطان، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. سلطان، لوگوں کی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کتنے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں؟ ہسپتالوں میں اس وقت کتنے مریض اور بچے پڑے ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے؟ امدادی کاموں کی صورتحال کیا ہے؟ 26 سے زیادہ بچے تو صرف جو ہے وہ سول اسپتال مٹھی کے اندر موجود ہیں، جبکہ 20 سے زائد جو بچے ہیں وہ مٹھی کے نجی اسپتالوں کے اندر موجود ہیں، جبکہ ڈیپلو، چھاچرو اور جو ہے وہ اسلام کوٹ اور ڈائلی
اور کانٹیوں کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں اسپتال کی فیسلٹی موجود نہیں ہے، وہ بچے اپنے جو ہے وہ گھروں کے اندر بیمار ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب آج یہاں کا دورہ کر رہے ہیں، کہاں کہاں جائیں؟ وہ مٹھی تک ان کا دورہ محدود رہے گا یا دور دراز علاقے جہاں یہ قحط کی صورتحال ہے وہاں جا کر بھی لوگوں سے پوچھیں گے، ان کی دادرسی کریں گے؟ کہاں کہاں انہوں نے جانا ہے آج؟ ابھی تک کی صورتحال کے اندر تو جو ہے وہ یہی بات سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم یہاں تشریف لا رہے ہیں تو مٹی میں جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے مزید پروگرام کے بارے میں ابھی تک بتایا نہیں گیا۔ سلطان یہ بتائیے گا وہ تو آ جائے مہربانی ان کی۔ میں صبح رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جہاں پہ 35 ڈاکٹر چاہیے یا جن کی ڈیوٹی ہونی چاہیے وہاں 4 لگے ہوئے ہیں۔ بھائی وزیر اعظم صاحب جائیں نہ جائیں، کوئی ڈاکٹر بھیجے ہیں انہوں نے یا نہیں بھیجے؟ اور سیکنڈ یہ بتائیں جو ہم فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ سٹرا ہومز ہیں، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی لگتا ہے یہاں تہذیب آج تک پہنچی نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے، اور ٹیم تو انہوں نے کراچی سے کچھ ڈاکٹروں کی عارضی طور پر بھیجی ہے جو شاید اس وقت تک رہے گی جب تک یہاں پر میڈیا موجود ہے یا جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ یہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں تب تک جو ہے وہ صورتحال شاید قائم رہے، لیکن اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈاکٹروں کی ٹیم یہاں پر رہے گی۔ اصل صورتحال پر ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب سے گفتگو کی تھی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلطان زئی آپ کا۔ اچھا کلاسا صاحب، قائم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بلاول جو ہیں وہ 4 بار دن میں تھر کی صورتحال پوچھتے ہیں۔ میرے خیال میں 4 بار دن میں پوچھنے سے ان کی ساری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، ان کی ساری ڈیوٹی پوری ہو جاتی ہے، لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے، لوگوں کو مدد مل جاتی ہے۔ یہ شاہجہاں مجھے اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں تو میں نواز شریف صاحب کی وزٹ پہ بات کرنا چاہوں گا۔ یہ تو اس پہ بات کر لیتے ہیں بلاول صاحب نے کیا کہا یا ان کا کیا اس میں انٹرسٹ ہے۔ 2-4 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو بات ہم بار بار اپنے شو میں کہتے رہتے ہیں، جو شاید ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے ویورز جو ہیں اس کو نان سیریس لیتے ہوں ہماری طرف سے، کہ جو آپ کو یہاں نیشنل فائنانس کمیشن سے پیسہ ملتا ہے جس کو میں آ کے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جس وجہ سے مسائل آپ کے پیدا ہو رہے ہیں کہ ریسورس آپ کی ڈسٹریبیوشن ایکول نہیں ہو رہی۔ آپ 1400 روپیہ یہاں سے اب نیشنل فائنانس کمیشن سے لے کے جاتے ہیں، 700 روپیہ پنجاب لیتا ہے، 400 روپیہ آپ کا سندھ لیتا ہے، باقی کو چھوڑ دیں، باقی صوبے 2-3 جو کچھ بھی لے رہے ہیں۔ اور لاسٹ ویک ہم نے شیئر بھی کی تھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل کتنے انہوں نے پچھلے 5 سال میں پیسہ ملا ان صوبوں کو۔ یہ یہاں پہ سب سے کرمنل جو وہاں پہ نیگلیجنس ہمارے ساتھ صوبے کر رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں اپنے عوام کے ساتھ، یہ پروونشل فائنانس کمیشن کے اجلاس نہیں بلاتے، ان کو ڈسٹرکٹ وائز ایلوکیشن نہیں کی جاتی جو ہونی چاہیے غربت کی بنیاد پہ، پسماندگی کی بنیاد پہ، اور پلس اور کچھ فیکٹرز ہیں ان کی بنیاد پہ۔ آپ اٹھا کے دیکھیں سندھ حکومت سے پوچھا جانے کہ حضور آپ کو جو ہم نے 400 روپے دیے تھے NFC کی طرف سے وہ کہاں پہ کس حساب نے ڈسٹرکٹ کو کتنے پیسے دیے؟ یہ فائنانس منسٹری کیوں نہیں پوچھتی ان سے؟ کلاسا صاحب کیا وفاق کو اختیار نہیں ہے کہ صوبوں سے پوچھے کہ NFC کی مد میں دی جانے والی رقم کہاں خرچ ہوئی؟ یہ بالکل پوچھا جانا چاہیے، اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا کرمنل نیگلیجنس کا رہا ہے وفاق۔ آپ ان کو اربوں روپے دے رہے ہیں، 1400 روپے ان کو مل رہا ہے، پھر بھی کوئی حساب کتاب نہیں، ڈسٹرکٹس کو کتنا مل رہا ہے آپ تمام بڑے شہروں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، کوئی آپ وہاں پہ پروونشل فائنانس کمیشن کا اجلاس نہیں بلاتے اور ڈسٹرکٹس کو ایلوکیشن نہیں کی جاتی، جس کو جو چیزیں آپ دے دیتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے غلط اور غیر نئی کام ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہو رہی۔ اور میرے ایک ذرائع نے بتایا کہ پچھلے سال فروری کی بات ہے، مراد علی شاہ صاحب جو ہیں سندھ کے جو وزیر ہیں، تو ان سے اس وقت کے سیکرٹری خزانہ نے پوچھا تھا کہ 400 بلین روپیز آپ کے ہیں جو ان اکاؤنٹڈ فار ہیں، ہمیں ذرا وہ تو بتائیں کدھر گئے؟ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں، جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ جواب دے رہا ہے آپ کا وہاں کا سندھ کا منسٹر جواب دے رہا ہے، جو میرے ذرائع بڑا کنفرم کر کے بتا رہے ہیں۔ اس طرح کی لوٹ مار جاری ہے۔ لاسٹلی جو میں کہوں گا نواز شریف صاحب سے وہاں تو جا رہے ہیں، سندھ تو جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے اسی پروگرام میں یہ چولستان کے بارے میں پروگرام کیا تھا کہ 75 سکولز ہیں چولستانی بچوں کے جو اس وجہ سے بند ہونے والے ہیں کہ ان کو پنجاب حکومت نے ان کے لیے وہاں پہ بجٹ نہیں رکھا 2013-14 میں۔ آپ اپنے ذرا صوبے کو بھی دیکھ لیں۔ آج جب جا رہے ہیں تو ہم نے ایک اور سٹوری میں آپ سے اسی کے ساتھ ہی شیئر کرتا جاؤں کہ قومی اسمبلی میں بتایا گیا پچھلے ہفتے، اور ہمارا میڈیا ان چیزوں کو پک نہیں کرتا، پتہ ہے کہ یہ ہم زیادہ سیریس نہیں لیتے چیزوں کو۔ اس میں بتایا گیا کہ $50,000 کا ایک ان کو وہاں پہ ڈونیشن ملا تھا بحر سے، ان کے لیے سیلاب زدگان تھے جو سندھ کے اور دوسرے صوبوں کے، وہ $50,000 اسحاق ڈار صاحب نے ابھی تک وہاں فائنانس منسٹری کے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کو جولائی کی بات کر رہا ہوں، جولائی 2013 کی، اب تک اس میں سے $1 بھی خرچ نہیں کیا۔ مہربانی فرمائے وزیر اعظم صاحب، وہ جب انکوائری کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ کیسے وہاں پہ وہ آیا ہے قحط آیا ہے، تو مہربانی فرما کے اسحاق ڈار کے خلاف بھی انکوائری کر لیں کہ حضور یہ $50,000 جو ہے آپ نے 2013 جولائی سے اپنے اکاؤنٹ میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے کیوں سیلاب زدگان کو وہاں پہ نہیں دیا؟ آپ نے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا؟ اپنی کرمنل نیگلیجنس جو ہے نواز شریف صاحب اور ان کی کمپنی جو ہے وہ چھپائی ہوئی ہے۔ چولستان میں فنڈز نہیں دیں گے، اس پہ انکوائری نہیں ہوگی۔ 50,000 آپ کا
डॉलर मिले थे उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। फर पे जरूर करें, आप जाएंगे अपनी नाअहलियां छुपाने के लिए शायद इसीलिए सूबों से भी पूछ नहीं सकते कि एनएफसी की मद में दी जाने वाली रकम कहां खर्च। एक में देखिए, और लास्टली बात ये इन्होंने कि जी राज साहब इन्होंने 7 दौरों पे 17 करोड़ रुपए खर्च किए, 7 दौरों पे 17 करोड़ फिगर भी आई है। लेकिन क्लास साहब बात ये है कि जिस दिन बैठ के आप बजट बना के 2% या 2.5% सेहत और एजुकेशन के लिए रखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आप पैसे रखते हैं वो आपने पूरे नहीं करने। अभी मैं इस देख रहा था कि स्ट्रा होम अफ्रीका में भी ऐसे नहीं है जो यहां जिस तरह ये लोग रह रहे हैं। जब आप मैं एक दिन बैठा था एक प्रोग्राम में, तो मैंने अर्ज किया, एक एमपी मेंबर पार्लियामेंट भी बैठी थी खातून, कि जनाब आप जब एक बजट पास होता है तो आप उसको एंडोर्स करते हुए लोगों की तकदीरें सील कर देते हैं, उनकी डेस्टिनी की वो दवाइयां के बगैर मरेंगे या वो मिट्टी की जगह इस तरीके से मारे जाएंगे। और ये जो 1400 अरब आप कह रहे हैं, अगर आज इसका ऑडिट करवा लें तो इसका अगर 30% भी नीचे ट्रांसलेट हो इनटू दी वर्क तो वो एक अलग बात है। और अगर ये 1400 सारा खर्च भी हो जाए तो क्लासरा साहब 20 करोड़ की आबादी है और इसमें कम से कम हमें जो इसको डेवलप करने के लिए जिस वक्त तक ये 6000 अरब रुपए की सालाना चोरी नहीं रोकते और फिर आप अपने बजट में पैसे नहीं रखते इस काम के लिए और रुख नहीं करते वसाइल का, तो ये लोग मरते रहेंगे। बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब चले जाएं, मैं चला जाऊं, इससे तो बेहतर 10 डॉक्टर भेज दें। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ नाज़रीन अभी ताज़ातन इत्तलात मिली है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी थर के दौरे के लिए निकल रहे हैं। देखना यह है कि वज़ीर आज़म साहब भी वहां जा रहे हैं, बिलावल साहब भी वहां जा रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता है। क्लास साहब आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी, मीडिया की अब क्या सारी जिम्मेदारी बनती है इस कहरज़दा सूरत हाल के बाद? एक तो मैंने जैसे पहले भी लास्ट वीक कहा था कि सिंधी मीडिया को जरा एक्टिव रहना चाहिए, इन्हें थोड़ी सी वो ठीक है नेशनल पॉलिटिक्स पे भी बड़ा इन्वॉल्व हैं, बड़ा एग्रेसिव जर्नलिज्म करते हैं, मैं खुद बड़ा फैन हूं सिंधी मीडिया का। लेकिन इस तरह की चीजें इतनी डिटेल्स बाद में लाना तो मेरा ख्याल है सबसे पहली जिम्मेदारी तो मीडिया की बनती है कि इन चीजों को हाईलाइट करें। और ये भी इसमें कोई शक वाली बात नहीं, जब इशू आया है तो ये तो मीडिया ने इसको आके एक तरह का इशू बनाया जो कि मीडिया का बुनियादी काम बनता है, लिहाजा मीडिया को इसको ये फॉलो अप करता रहना चाहिए। हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो जाता है, हम स्टोरी उठाते हैं, 1-2 दिन डिस्कस करते हैं, और इशू हो जाता है, हम पिछलों को भूल जाते हैं, फिर हमें याद भी नहीं रहता। जैसे सलाब जदगान जो है आज तक रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी, बहुत सारे और इस तरह के इशूज है, मीडिया उनको उठाता है फिर उनको छोड़ देता है। और लास्टली जो मुझे बार बार अपने उससे जिले लिया से ये मैसेजेस आ रहे हैं, जो बात हम कर रहे हैं, आपको याद होगा लिया से हमने एक स्टोरी की थी कि 350 जरकान के मरीज वहां पे पाए गए थे 2-3 बस्तियों में, काले जरकान के। अभी तक उनको ये 6 महीने होने वाले पंजाब हुकूमत की तरफ से उनको प्रॉपर तरीके से उनको दवाएं नहीं दी गई। एक मेहरबानी फरमाए थोड़ा सा हेलीकॉप्टर लेके ये जो है नवाज शरीफ साहब कब्दी लिया भी चले जाएं, वो भी पता कर लें, वहां भी बहुत बड़ी सीरियस ये बीमारी है। और महकमा सेहत जो आपने पंजाब में पाला हुआ है, जरा इनको भी एक्टिवेट कर दें। और लइया से मुझे रोजाना मैसेजेस आते हैं, 350 वहां पे काले जरकान के मरीज हैं और उनको प्रॉपर तरीके से अभी तक मेडिकेशन नहीं मिली। 150 लोगों को सुना दवाई मिली है, अभी तक 250 लोग वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। हो सकता है सिंध का दौरा करने के बाद लिया का दौरा भी कर ले, मुझे ब्रेक लेनी है। कि मकसद ही नहीं है, आपकी मैशत का मकसद आम आदमी की फलाह नहीं है, तो यही होगा। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इससे पहले कर्जा में मुज़ाकरात वाली खबर पर आगे बढ़े, आपकी एक स्टोरी है जो मिट्टी से रिलेटेड है, उस पर जरा कमेंट करें। डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, मगर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि हमारे मुल्क में हर रोज एक मिट्टी क्यों होता है। वो इसलिए कि देखिए, मिसाल के तौर पे हमने एक बजट में टैक्स की वसूलियों का एक हदफ रखा था। अच्छा, अब वो हदफ उस वक्त भी लोग कह रहे थे 529 बिलियन जो है एनुअल जो हमारा इदारा है FBI, उसका ख्याल था कि ये अनरियलिस्टिक हदफ है। वही हुआ कि उसमें 130 अरब रुपए की शॉर्टफॉल आ गई। अब 130 अरब रुपए की शॉर्टफॉल आते ही उसको इसहाक डार साहब ने एडजस्ट कैसे किया? उन्होंने कहा जी ये जो है, जो हमारा PSDP है, जो जिसे आप पब्लिक स्पेंडिंग है, जिसमें ये हेल्थ आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, आपके स्कूल आते हैं, तो उस पर 115 अरब रुपए की कट लगी। अब मैं जो बात पहले कर रहा था, मैं थोड़े से उसको दोबारा से अर्ज कर दूं कि आपने आते ही मिट्टी पे कट लगा दी। मिट्टी में मेरे लिए अब एक सिंबल है। मिट्टी वो आम आदमी है, एक मिट्टी है वो आम आदमी है जो इस मुल्क में दौलत तख्लीक करता है। दौलत कौन पैदा करता है? किसान, मजदूर, हर काम करने वाला करता है ना, हम वेले तो नहीं करते। अब बस मसला ये है कि वो जो पैसे पैदा कर रहा है और तख्लीक कर रहा है, जिसके ऊपर टैक्स लगा के आपने ये सारे पैसे इकट्ठे किए हैं, सबसे पहले कट आप उस पे लगाते हैं। क्या आप जो लोन शार्क्स हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक को कट लगा सकते हैं? वो लोन जिसपे हम कर्जा अदा कर चुके हैं,
یعنی جتنا پیسہ ہم نے لیا تھا اس سے زیادہ ادا کر چکے ہیں اور اتنا ہم پہ چڑھا ہوا ہے. اسی طریقے سے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ 478 ارب روپیز جو ہیں اس کی آپ نے ایس آر اوز ایشو کر کے ان کو دے دیے. وہ ایس آر اوز اگر ایشو نہ ہوتے تو یہ پیسے جو ہیں آپ مٹی کے انفراسٹرکچر پہ لگا سکتے تھے. تو اس لیے کلاسرا صاحب میری جو اس میں سبمیشن ہے کہ معیشت کا مقصد نہیں ہے مٹی کی فلاح, مٹی صرف ہے زبانی جمع تفریق, الیکشنیئرنگ کمپین میں سلوگنیئرنگ ہے, مینیفیسٹو دیے اور جب آپ پاور میں آ گئے تو آپ نے ان کے لیے کام کرنا ہے جن کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ اصل میں ہم ان کی وجہ سے پاور میں آئے ہیں, واشنگٹن کی وجہ سے پاور میں آئے ہیں, یہاں کے جو پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی وجہ سے آئے ہیں. تو مٹی میں پھر یہ ساری رسمی اور نمائشی باتیں ہوتی رہیں گی. کیا صاحب آپ ایگری کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں؟ جی نہیں بالکل, میرا خیال ہے قاضی صاحب جو اس طرح کی سٹوریز لاتے ہیں پرٹیکولرلی اس اکانومی کے حوالے سے اور جو فیکٹس اور فگرز ہیں اس کی ٹیکسز کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور ان کی جو مجھے بات زیادہ اچھی لگتی ہے کہ الٹیمیٹ جو سمبل ہے مٹی کا یہ سفر کرتا ہے. آپ 30% یہاں پہ کٹ لگاتے ہیں اپنے یہ بجٹ میں لگاتے ہیں, یہاں پہ جو لگایا کہ آپ نے کوئی بیرونی ملک دورے پہ جانا ہے, آپ نے کوئی یہاں پہ اپنے سپورٹ فیسٹیول کرنے ہیں, کوئی آپ نے لاہور میں بٹھا کے کراچی کی پارٹیز کو بلانا ہے کہ آپ ہیں اور ہمیں مینج کر کے دیں کہ یہاں پہ ایونٹس کیسے کرنے ہیں. اب وہ کھابے آپ چلا رہے ہوتے وہ سارے کے سارے یہیں سے کٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ریسورس ڈسٹریبیوشن جب تک آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں کریں گے اور پلس اپنے جو ایم این ایز اور ایم پیز کو ذرا لگامیں نہیں ڈالیں گے کہ مہربانی فرمائیں آپ ان ڈسٹرکٹس کو چلنے دیں. اور جو ڈی پی اوز اور بابوز ہمارے بیٹھے ہوئے جو کہتے تھے, جو میرا بار بار میں کہتا ہوں کہ ہم بڑے اچھے ہیں, ناظم بڑے کرپٹ ہیں, ذرا آپ انہوں کے کہیں اپنی آپ جو پرفارمنس ہے. کل آپ نے سن لیا ہوگا نارووال کے ڈی سی او صاحب تھے, سنا وہ دھت ہو کے پھر رہے تھے یہاں پہ. یہ تو آپ کے بابو یہ کریسی کا حال ہے جو سمجھتے تھے کہ ناظم کرپٹ ہے اور ڈپٹی کمشنر بڑا ایماندار ہے, بڑا اچھا ہے, بڑا ڈیلیور کرتا ہے. وہ کل یہ نارووال کا وہ جو ڈی سی او صاحب ہیں, وہ بابو صاحب ہیں, وہ کل شراب پی کے پورے محلے میں پھر رہے تھے. کل کی خبریں میں بتا رہا ہوں جو میرا ٹی وی پہ چلی ہیں صاحب پہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. کلاسا صاحب اب اس بات کا تو فیصلہ ہوا کہ فوج مذاکرات میں شامل نہیں ہو رہی, اس بحث کو بھی اپنے انجام کو پہنچی. کیا میسج ہے فوج کا مذاکرات میں شامل نہ ہونا, اور اب مذاکرات کا جو مستقبل ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ شاید میں تھوڑا سا اس پہ کنفیوز ہوں. میں فرینکلی آپ کو بتاؤں, میں نے فوج کا بھی بیان پڑھا ہے اور کچھ اور بھی اندر کی کہانیاں ہیں. اس میں دو چار چیزیں فوج کہتے ہیں کہ ہم اس میں براہ راست مراد ان کی یہ ہے کہ فوج کے 8-10 نمائندے جو ہیں وہ جا کے ان سے مذاکرات نہیں کریں گے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. میں بھی رانگ, لیکن جو میں ان کی تمام پروسیڈنگ سے سمجھا ہوں. لیکن اگر حکومت نے کہا تو ہم اپنا ایک نمائندہ ان کو دے دیں گے. یہ ذرا یہ ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے. حکومت بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ایک نمائندہ اپنا دے دیں اور اگر پاسبل ہو تو اس میں ISI میں سے دے دیں گے. اچھا یہ بھی فوج کہہ رہی ہے کہ ہماری اس میں GHQ میں سے نہیں ہوگا, جو ریگولر آرمی سے نہیں دیں گے, ہم آپ کو کسی سیکرٹ ایجنسی کا دے دیں گے. اس میں کون سی بہت بڑی خبر ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے, ہم بتا چکے ہیں پہلے کہ فوج جو ہے اپنا میجر جنرل لیول کا افسر دے گی, جائیں آپ ان کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہو جائیں. اس لیے تھوڑی سی کنفیوژن جان بوجھ کے کریٹ کی جا رہی. آرمی اپنے آپ کو ایک اس پہ تنقید ہے, انہوں نے کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے اس طریقے سے کہ ہم تو براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے, ہاں کوئی چھوٹا موٹا نمائندہ دے دیں گے جو ان کے ساتھ کمیٹی کے ساتھ بیٹھ جائے گا, جس میں KPK کے وزیر ہوں گے, اس میں کچھ اور گورنر ہوں گے, اس میں کچھ اور نثار علی خان صاحب ہوں گے. الٹیمیٹلی فوج اس میں براہ راست نہیں تو بالواسطہ ضرور ملوث ہے. اچھا وزیر داخلہ کو ایک دم کیا ضرورت پیش آ گئی قاضی صاحب PTI سے رابطوں کی, اور آپ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں مذاکراتی کمیٹی میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جس طرح ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا ہمیں کہ جی ایک نازک موڑ آ گیا ہے, جس طرح 10 دفعہ دن میں نازک. اب عمران خان سے بھی بات کریں, بنیادی بات یہ بتائیں کہ یہاں پہ کوئی کہتے ہیں 65 گروپ ہیں, کوئی کہتا ہے 36 گروپ ہیں, کوئی کہتا ہے 72 گروپ ہیں. 2 سے آپ بات کر رہے ہیں. اچھا اب وہ 2 کتنے مؤثر ہیں اور کتنے نہیں ہیں. ابھی میں اپنی سٹوری پہ آؤں گا کہ وہ تو کلاسر صاحب کو یاد ہوگا کہ جب یہ ٹیسٹیمنی ہوئی تھی پولیس آفیسرز کی سینٹ میں غالباً ہوئی تھی, کہ جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اب جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو کے, تو اسلام آباد میں ابھی میں آؤں گا آپ کو بتاؤں گا ایک بزنس مین, ایک جو پراپرٹی ڈیلر ہے, اس کو 1.5 کروڑ روپے کی چٹ بھجوا دی انہوں نے اسلام آباد میں, اس کا پرچہ بھی درج ہوا ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کس سے بات کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ جو بار بار آپ کمیٹی بدلتے ہیں, جس طرح ہم نے عرض کی تھی جناب میجر عامر صاحب کی خدمت میں کہ حضور کیا اب نئی کمیٹی کی درازی عمر کی دعا مانگیں یا یہ بھی جلدی وفات پا جائے گی. تو آپ اگر بیسیکلی دیکھیں نا تو ایک بینکرپسی ہے, آپ آگے چیزوں کو تاریخ کو آگے نہیں لے کے جا پا رہے. تو مجھے اوور آل یہ لگتا ہے کہ ایک سٹرکچر پھر دوسرا سٹرکچر اور پھر اس کے بعد وہ ختم, پھر اب عمران خان آ گئے, 4 دن یہ گزار دیں گے, پھر کوئی نئی کمیٹی بنے گی, پھر کمیٹی کے اندر لوگوں میں ایک ٹگ آف وار شروع ہو جائے گی کہ جی میں چیئرمین ہوں کمیٹی کا یا کوئی اور چیئرمین ہے کمیٹی کا, اور ہم یہیں کھڑے رہیں گے اور دبا کے سنتے رہیں گے. مولانا فضل الرحمان بھی ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لگتا ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے اپنے ایک سینیٹر کو طالبان کے پاس بھیجا اور کہا
کہ حکومت کے جال میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, حکومت آپریشن کی تیاری کر چکی ہے. دوسری جانب پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ طالبان کو ریاست کا درجہ دیا جا رہا ہے. تو مولانا صاحب اپنا رول کیسا چاہتے ہیں؟ یہ شازیہ, اس ملک سے طالبان یا ملیٹنسی کا خاتمہ ہونا بہت سارے گروپس کو, پولیٹیکل فورسز کو سوٹ نہیں کرتا. جیسے ہم کبھی قائد صاحب یہ کہتے رہتے ہیں نا کہ یہاں سے ملیٹنسی ختم کرنا امریکنز کو سوٹ نہیں کرتا, کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ملیٹنسی رہے. ایسے اب ان کے بارے میں بھی میرا خیال ہمیں کہنا شروع کر دینا چاہیے کہ کچھ فورسز ہمارے یہاں ایسی ہیں, پولیٹیکل ہیں, جنہوں نے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے, ان کو سوٹ نہیں کرتا. یہ ان کی کنسٹیچوئنسی ہے, وہ طالبان کے نام پہ ہی یہاں پالیٹکس کرتے ہیں. طالبان کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیے تھے 2002 میں, اگر یاد ہو, یہ پوری ایم ایم اے بنی تھی طالبان کے نام پہ بنی تھی, افغانستان کے نام پہ بنی تھی, ووٹ لیے, اس کے بعد پاور میں ہے. اب ان کو مزہ آ گیا, چسکا لگ گیا. یہ چسکا لگ گیا مولانا سمیع الحق صاحب کو بھی لگ گیا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی لگ گیا, باقی کو بھی لگ گیا. عمران خان صاحب نئی انٹری اس میں, عمران خان کو صاحب کو بھی پتا چل گیا کہ چھوڑیں جی کون سی ماڈریٹ پالیٹکس, یہ کہاں کا نیا پاکستان, کہاں کا نیا ویژن. طالبان کھیلتے ہیں, کھیلتے رہے بھائی. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں حکومت اپنے نمائندے بھیج رہی ہے, صلح صفائی کرتے ہیں. مولانا صاحب بھیج رہے ہیں کہ نہیں خیال کر رہے ہیں, صلح نہیں کرنی. یہ وہ اس ملک کے لیڈرز ہیں جو آ کے ڈیموکریسی کے تحت تنخواہیں لیتے ہیں, جو الیکشن لڑتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جا کے لوگوں کو مروانے کے لیے بندوبست بھی یہی لوگ کرتے ہیں. یہ ہمارے لیڈر ہیں, جمہوریت کا حصہ بھی بنتے ہیں, جمہوریت کو گالیاں بھی دیتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ کام ہے جو پوری پولیٹیکل فورسز اور ہمارے مذہبی گروپس کر رہے ہیں. ایک بھی بڑی انٹرسٹنگ فیکٹس آپ سے شیئر کرتا ہوں کلاسرا صاحب, شاید چونکہ میرا معیشت کا اینگل ہوتا ہے. پاکستان کی جو جائز یا چٹی یا وائٹ معیشت ہے فارمل, وہ 2% پہ گرو کر رہی ہے. پاکستان کی کالی معیشت میں فگر دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 10-15 سال سے 9 سے 10% گرو کر رہی ہے, جس کا شاخسانہ یہ طالبان ہے اور یہ لوگ ہیں. اب ان دونوں معیشتوں کا موازنہ کریں. اب ہم یہ کہتے ہیں 70% سے زیادہ یہاں کی کالی معیشت ہے. ہم نے یہاں اسٹوری کی کہ افغانستان کے اس طرف پاپی گرو ہوتی ہے, افیون, اور اس طرف فیکٹریاں ہیں, اور 40% پاکستان سے گزر کے جاتی ہے. اتنا خوفناک ویسٹڈ انٹرسٹ. اور اس کے بعد یہ کیا, ابھی آپ نے کبھی اپنے سپاہی اور پولیس والے دیکھے ہیں, ان کی وردیاں, ان کے اسلحے دیکھے ہیں, اور ان کے اسلحے دیکھے ہیں. کلاسا مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین جب واپس آئیں گے تو کلاسا صاحب ہمیں بتائیں گے کہ رحمان ملک دور کے 2000 غیر قانونی پاسپورٹ کا جو اسکینڈل سامنے آیا تھا, اس کا کیا انجام ہوا. یہ کلاسا صاحب ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاس صاحب, 2000 غیر قانونی سرکاری پاسپورٹ اسکینڈل کا انجام تو آپ سے پوچھنا ہے, لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ ٹی وی چینلز کے لیے کیا نیا ضابطہ اخلاق تیار کیا جا رہا ہے. آج شاید بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. میں خود بھی بلکہ رات میری بات ہوئی اپنے جو ایڈیٹر ہیں ہمارے یہاں, ندیم نثار صاحب ہیں, ہمارے لاہور کے ایڈیٹر ہیں اس کے روزنامہ دنیا کے, تو ان سے میری ڈیٹیل سے بات ہوئی کہ اس خبر کو کیسے تیار کیا جائے. اور ندیم نثار صاحب اور میں, ہمارے یہاں پہ بٹ صاحب ہیں, جمشید بٹ صاحب ہیں ہمارے نیوز ایڈیٹر, آدھا گھنٹہ ہم اس کی زبان ٹھیک کرتے رہے کہ اس کو اس طرح پیش کیا جائے کہ تاکہ ہمارے اوپر کوئی فتوے نہ لگ جائیں اور کوئی ایسا کوئی اعتراض نہ آ جائے. ایک یہاں سب کمیٹی بنی تھی اس کی, قومی اسمبلی کی وزارت اطلاعات کی سب کمیٹی, جس میں 6 خواتین ہیں اور 2 مرد ہیں. ان کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ پاکستانی معاشرہ جو پرٹیکولرلی جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں, ان کی جو اخلاقیات ہے وہ بگڑ گئی ہے, اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو بتایا جائے کہ اس کی اخلاقیات ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کی کمیٹی بنائے گی. آج پیمرا نے ان کو بریفنگ دینی ہے, جو ورکنگ پیپر میرے پاس موجود ہے, جو بریفنگ آج انہوں نے دینی ہے اور پہلے سے موجود ہے میرے پاس, اور آج ہم نے یہ اخبار میں بھی چھاپی ہے, خبر چھاپی ہے ساری. اس میں جس پہ بریفنگ دینی ہے, اگر میں بڑا انتہائی مہذب انداز میں تھوڑا سا پیش کر دیتا ہوں, تو اس میں کن کن چیزوں پہ ان خواتین کو اور ان کو بٹھا کے بتانا ہے کہ یہ ایشوز ہیں اور ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں. مطلب انٹرسٹنگ ڈیفینیشن کیا ہے, ہم ان کو کیوں غیر قانونی سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں. یہ ساری میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ان کا کمیٹی کا کام نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کے ان کو نہ اس طرح کے کوڈ بنا کے دے. ایک آپ مالکان کے ساتھ یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ آپ کو چیزیں ویسے طے کی جا سکتی. خیر, ایک حکومت کا کام ہے ان کو جاری رکھنا ہے. آج جو ان کو بتایا جانا ہے وہ انہوں نے بتانا ہے کہ بوس و کنار کیا ہوتے ہیں, ان کی ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو گلے لگانے کو یہ کیا سمجھتی ہے پیمرا, اس کے بعد شراب نوشی کیا ہوتی ہے, پروسٹیوشن کیا ہوتی ہے, بیڈ سینز کیا ہوتے ہیں. ایک لمبی ڈیٹیلز ہے. میں اب اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ میں اس سے زیادہ یہ گفتگو نہ کروں کہ آج جو کمیٹی کو چیزیں بتائی جانی ہیں وہ اس میں انہوں نے پاکستانی معاشرے کی جو اخلاقیات کو درست کرنا ہے جو ان کے خیال میں بگڑ گئے ہیں. اور خود ایم این ایز کے بارے میں جو ہم نے سنا تھا پچھلے دنوں, جمشید دستی صاحب نے جو ان کے اخلاقیات کا جنازہ نکالا تھا, اس کی تو کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. اب وہ کہتے نہیں ہم اپنی اخلاقیات تو بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے ذرا آپ لوگوں کی دیکھ لیں, قوم کی دیکھ لیں اور ٹیلی ویژن چینلز کی دیکھ لیں. ہو سکتا ہے ٹیلی ویژن چینلز بھی بعض دفعہ کر جاتے ہیں, میرا خیال اوور بورڈ چلے جاتے ہیں, ایکسیسو
ہاں ان کی طرف سے بھی ایسا مٹیریل آتا ہے جو نہیں آنا چاہیے. لیکن انٹرسٹنگلی جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر جب یہ بریفنگ دی جائے گی اور جب پیپر ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اس میں بہت ساری امبیرس کرنے والی خواتین کے لیے امبیرس کرنے والی اس میں چیزیں شامل ہیں. لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جو کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ خواتین کو آپ ان کو وہ نہ کریں, ان کو علیحدہ نہ کریں کہ خواتین یہ چیزیں نہیں سن سکتی, مرد ہی سن سکتے ہیں. آپ جب وہ ایم این ایز ہیں, جب ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو جانا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, ساری چیزیں یہ پارٹ آف لائف ہیں, پارٹ آف سوسائٹی ہیں. جو کچھ آنا ہے جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ اپنا ان پٹ دیں, کس کو اخلاقیات سمجھتے ہیں, کس کو غیر اخلاقی سمجھتے ہیں. اب وہ ایم این ایز ہیں تو ٹھیک ہے. تو اس میں جو میجارٹی رکھی گئی تھی ایم این ایز کی وہ فیمیل ہیں, 6 فیمیل ہیں اس کی ممبر, 2 اس میں وہ جو ایم این ایز ہیں وہ مرد ہیں. 8 کی کمیٹی ہے جو آج پوری قوم کا اور میڈیا کے ان کے اخلاقیات کو بیٹھ کے ڈسکس کرے گی. جی قاضی صاحب آپ کچھ اس پہ. قاصد صاحب پتہ نہیں اب یہ کیا ان کا مقصد کیا ہے اس سارے کھیل سے. شاید کچھ مارننگ شوز کی بات ہو رہی تھی, کچھ چینلز کی بات ہو رہی تھی, بولڈ کچھ ڈانس نظر آتے ہیں وہاں پہ. تو ڈانس تو خیر کوئی ایسی نہیں ہے چیز یہاں جو پہلے بھی ہمارے یہاں اگر خٹک ڈانس بھی تو ہوتا ہے, یہاں پہ اور بھی ڈانس ہوتے ہیں, گدھا ہو اور یہ سارا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کلاسا صاحب اس میں یہ تو نہیں ہے کوئی سینسر کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے اسپیشلی نیوز چینلز کے لیے. کلاسا صاحب یہ بیسیکلی جو آ رہا ہے اس میں انہوں نے کوئی اس میں یہ بتایا نہیں ہے کہ نیوز چینلز کے لیے ہے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے. اوور آل انہوں نے بریفنگ دینی ہے کہ کوڈ آف ایتھکس یہاں پہ کیا ہونا چاہیے. خواتین مردوں کے لیے جو بیٹھتے ہیں وہاں پہ تو ان کو کن چیزوں کو پیمرا جو ہے وہ غلط سمجھتا ہے. تو جو میں نے چیزیں کچھ آپ کو گنوائی ہیں تو اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں یہ پیمرا نے ان کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ چیزیں ہم اس لیے غلط سمجھتے ہیں بیکاز آف دیز فالوئنگ ریزنز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے جو یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں وہ یہ قابل اعتراض, ان کے نزدیک قابل اعتراض ہیں. اور یہ ان کو ٹیلی ویژن چینلز کے لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں جو ایکسپلین کی گئی ہیں زیادہ انٹرٹینمنٹ چینل سے ریلیٹڈ ہیں کلاسا صاحب, لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ آج کیا بریفنگ ملتی ہے نیوز چینلز کے لیے بھی. لیکن اس میں ریپ کے کیسز کا بھی لکھا ہوا ہے کہ ریپ کے کیسز جب آتے ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں چیزیں کہ ریپ کے کیسز وکٹم کو آپ کتنا دکھا سکتے ہیں, نہیں دکھا سکتے, کیسے کوریج ہونی چاہیے. ایسے پروسٹیٹیوشن ریلیٹڈ بہت سارے اس میں آج بریفنگ میں بتایا جائے گا کہ آپ نے پروسٹیٹیوشن جو ہے اس کو کتنا دکھانا ہے. اس میں کچھ چیزیں میرا خیال اچھی بھی ہیں, مطلب جو ان پہ قدغن لگنی چاہیے ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پہ کہ ہم کتنا رپورٹ کر سکتے ہیں کتنا نہیں کر سکتے. دنیا بھر میں چیزیں ہوتی ہیں شامل ہے جو پرائیویٹ چینلز جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں, اس کا بھی یقیناً اس میں ذکر شامل ہوگا. جی قاضی صاحب آپ کی خبر. ابھی میرے ساتھ اگر ہوں قصور سے ہمارے جو نمائندہ اسلم خان ہے تو وہ پتہ چلا کہ وہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی کوئی کسی ڈاکیومنٹ میں, تو وہاں 4 کی بجائے 40 کنال بن گئے اور اس کو بہت سے گھروں کو انہوں نے سیل کر دیا. تو یہ بڑی. ہاں جی اسلم خان صاحب یہ کیا معاملہ ہوا ذرا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. صاحب یہ تقریباً 2-3 ماہ پرانی بات ہے. تقریباً 40 کنال رقبہ انہوں نے 4 کنال کی جگہ پہ 40 کنال رقبہ سیل کر دیا ہے. جو ان کا یہاں پر جو سینکڑوں سال سے جو ہے آباد جو رہائش پذیر تھے ان کو بے گھر کر دیا ہے. نسل در نسل جو کاروبار کرتے ہیں ان کو دکانیں سیل کر کے وہ ان کو بے گھر روزگار کر دیا. لاہور ہائی کورٹ حکم سے جب یہ لوگ اپنے گھروں قبضہ لینے کے لیے گئے تو ان کے خلاف ہی مقدمہ درج کر دیا گیا. کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کے چکر لگاتے ہیں, کبھی وہ کمشنر کے دفتر کے چکر لگاتے ہیں, مگر انصاف لینے کے لیے ابھی تک وہ بیچارے مجبور ہیں. نہ ان کے دفاتروں کی سیل. کتنے گھرانے ہیں جو بے گھر کر دیے گئے ہیں؟ یہ 50 سے زیادہ گھرانے ہیں, 100 سے زیادہ دکانیں ہیں جو سیل کی ہوئی ہیں. ان کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے اسلم خان, وجہ کیا ہے, کس بنیاد پہ سرکار نے یہ کام کیا ہے؟ یہ نااہلی ہے, ٹی ایم اے قصور کی نااہلی ہے. ڈی سی او قصور کے دفاتر میں جو پٹواری بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نااہلی ہے قاضی صاحب ان کی. تو گویا کیا یہ 4 کنال کے جگہ پہ انہوں نے سیل کرنا تھا تو 40 کنال کر دیا. تو کیا اب یہ ریئلائزیشن ہونے کے بعد ان لوگوں کو بحال کیا گیا, گھروں میں بھیجا گیا واپس؟ ابھی تک تو بیچارے نہیں, ابھی دفاتروں میں چکر کاٹتے پھر رہے ہیں. کبھی ڈی سی او کے چکر. ڈی سی او سے جب ہم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, انہوں نے کہا جی میں نے ابھی تک اس کی فائل ہی نہیں دیکھی. یہ صاحب کا ڈی سی او کر گیا جو کر گیا, میں نے کبھی اس کی فائل نہیں دیکھی. یہ کئی ماہ بلکہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. ان بیچارے در بدر کے ٹھوکر کھاتے پھر رہے ہیں. ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ ان تک کھولو ان کو. کمشنر کے آرڈر دیا ہے کھولو, مگر یہ بیچارے چکروں کے دفاتر کے چکر کاٹتے پھر رہے ہیں. ابھی تک جو ہے ان کو انصاف نہیں ملا. یہ نہ گھروں پہلے کھولے گئے. کلاسر صاحب یہ تھینک یو کلاسر صاحب یہ جو ہم نے آرٹیکل 38 میں غالباً روٹی کپڑا مکان کہا تھا تو اس میں یہ لکھ دیں کہ مکان لے لیں گے آپ سے اگر آپ نے بن ہی گیا آپ سے تو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا کامنٹ ہے میرا خیال ہے یہ کچھ کرنا چاہیے, فورس بھیج کے گھروں پہ. یہ آپ نے ان کے اسلم خان صاحب کی بات سنی کہ ڈپٹی کمشنر صاحب فرماتے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے فائل کے. 50 گھرانے سے متاثر ہو رہے ہیں. 50 گھرانوں کا مطلب کیا ہے قاضی صاحب کہ 5 کے ایوریج لگائیں 150-200 بندہ جو ہے وہ ان کے رحم و کرم پہ. یہ وہ بابوز ہیں جنہوں نے 65 سال یا 66 سال جو ہے اس ملک پہ ڈٹ کے رول کیا ہے. تنخواہیں بھی ہم سے لی ہیں, عوام کے ٹیکس سے لیے ہیں, پرکس لیے ہیں, گاڑیاں لی ہیں, گھر لیے ہیں, لیکن عوام کو سرو کرنے کے لیے کر لیں جی جو ان کا کرنا ہے آپ نے.
ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک کائی صاحب شارٹ کٹ انہوں نے سنبھال لیا ہماری بیوروکریسی نے، بابوکریسی نے، کہ کسی ایم این اے کو پکڑ لو، کسی وزیر کو پکڑ لو، کسی وزیر اعلیٰ کے چہیتے بن جو، اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں عوام سے جواب طلبی وہ کر بھی نہیں سکتے، آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتے. یہ ڈی ایم جی کا ہمارا کلچر ہے جو بہت سارے دوست مجھے کہتے رہتے ہیں جی کہ ہم بڑے قابل ہیں، ہم بڑے ذہین ہیں، ملک کو ٹھیک کر دیں گے. یہ ٹھیک ہو گیا لیکن سب کے سامنے کہ کس طرح 50 لوگ بالکل. صاحب آگے بڑھتے ہیں، ذرا پاسپورٹ اسکینڈل کا انجام تو بتائیں. جو 2000 غیر قانونی پاسپورٹ بنائے گئے تھے رحمان ملک کے دور میں. یہ شاید بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. یہ کوئی میں نے نہیں بریک کیا تھا، نہ قاضی صاحب نے سٹوری بریک کی تھی پروگرام میں. یہ چودھری نثار علی خان صاحب نے، دبنگ خان جو ہیں ہمارے، ان کو ہر اتوار کو وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے. کل نہیں کر سکے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی. ادروائز ہر اتوار کو ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے کیونکہ اگلے دن بڑی سپیس مل جاتی ہے اخبارات میں. اس دن ایکٹیویٹی اور کوئی ہوتی نہیں ہوتی. اس میں انہوں نے یہ انکشاف فرمایا تھا کہ جناب کہ 2001 ایگزیکٹ فگر بتا رہا ہوں، 2001 یہاں پہ سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ جاری کیے تھے رحمان ملک صاحب نے، جو غیر قانونی تھے ان لوگوں کو جاری کیے تھے جن کو جاری نہیں ہو سکتے تھے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور ان کے نام تو ذرا بتا دیں جو آپ نے ان کو جاری کیے گئے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ اگر میں نے نام بتا دیے تو ایسے ایسے نام ہیں آپ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے. تو میں نے اس پہ کالم لکھا تھا کہ حضور میں اپنا سر پکڑنے کو تیار ہوں، مہربانی فرما کر نام بتا دیں. اور آج تک انہوں نے نام نہیں بتائے اور نہ بتائیں گے. اب اس پہ انکوائری رپورٹ ہوئی ہے، ایک قومی اسمبلی میں پیش کی 4 لائنوں کی. یہ کیسا بڑا انٹرسٹنگ کام دیکھے، 4 لائنوں کی انکوائری رپورٹ پیش کی گئی جس پہ چودھری صاحب نے بہت بڑی پریس کانفرنس کی تھی. اب ذرا سنیں انہوں نے کلین چٹ کیسے دی ہے. وہ فرماتے ہیں کام تو غلط ہوا ہے، یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، کام تو غلط ہوا ہے لیکن ہم نے ان کو متعلقہ وہ جو جتنے پاسپورٹ تھے ان کو ہم نے کینسل کر دیا ہے. لہٰذا کیونکہ پاسپورٹ کینسل ہو گئے، وہ استعمال نہیں ہو سکتے، تو فردر انکوائری کی کیا ضرورت ہے، نمبر 1. دوسرا انہوں نے کہا جو میری وزارت کے لوگ ہیں وہ بیچارے بے قصور ہیں، ان کو اوپر سے کہا گیا تھا کہ آپ نے بنانے، انہوں نے بنا کے دے دی، ان کے خلاف کیا کاروائی کیجیے. بالکل جی ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے. جرات دیکھیں ہمارے ان کی چودھری صاحب کی، ان کی اس انکوائری رپورٹ میں لکھتے ہیں ایک شخص 1 پرسن، وہ ریفر کر رہے ہیں رحمان ملک صاحب کو انکوائری رپورٹ میں. ضرورت نہیں ہوئی وہاں پہ انٹیریئر منسٹری کو یا چودھری نثار علی خان صاحب کو کہ رحمان ملک کا نام لکھتے، جو پریس کانفرنس میں فرمایا تھا. کہتے ہیں 1 پرسن ایشوڈ آرڈرڈ، مطلب ہے رحمان ملک نے آرڈر جاری کیے تھے. یہ قاضی صاحب انہوں نے کہا رحمان ملک صاحب بڑے آدمی ہیں، اب ان کو تو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. تو وزارت کے لوگوں کو بھی معافی مل گئی ہے. قاضی صاحب میرا خیال ہے مقدمہ آپ پہ، میرے پہ، شاہجہاں پہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اس ایشو کو ہم نے فالو کیوں کیا. یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. تمام ان کی بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں، بڑے بڑے کام کیے انہوں نے. ایک ذمہ داری ایک دوسرے کو کور اپ کرنے کی بھی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انہی کی تھی اور بعد ازاں ہم نے دیکھا. بہرحال انہوں نے تو اپنے تئیں بڑی کوشش کی ہوگی انہوں نے تو، مگر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہسٹری تھی. لیکن کلاسر صاحب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونے دینا. انہوں نے صرف کرپشن کو ٹی وی ٹاک شوز میں ایک دوسرے پر الزامات میں استعمال کرنا ہے. مگر مجھے ساتھ ساتھ اشارے مل رہے ہیں، وقت کم ہے تو یہ سٹوری آپ کے ساتھ طالبان کی شیئر کر لوں. اسلام آباد میں کلاسر صاحب جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں ایک بزنس مین کو خط آتا ہے G15 میں، اور اسے کہا جاتا ہے کہ جناب ہم جو ہیں تلوار سے جہاد کر رہے ہیں اور کچھ لوگ پیسے سے جہاد کر رہے ہیں، اور چونکہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو ہم 15 ملین یعنی 1.5 کروڑ روپیہ آپ ہمیں دیں تاکہ ہم یہ امریکہ کے خلاف جہاد کر سکیں. اور ساتھ ہی جب انہوں نے پولیس کو اطلاع کی تو پولیس 2-3 مہینے سے لگی رہی. انہوں نے کچھ آج پرچہ اس کا ہو گیا ویسے، لیکن ابھی تک کلپریٹس کا پتہ نہیں چلا. مگر اس میں 2 بڑی باتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ جو خط آیا ہے اس کی جو اسٹیمپ ہے وہ اس طرح سے ڈیمیج ہے کہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ کہاں اور کیسے اسٹیمپ. تو اس سے شک یہ پڑ رہا ہے کہ اس میں جو پوسٹل سروس کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہو وہ جو رپورٹ تھی جو پولیس چیفز نے دی تھی کہ جناب اب یہ ان کا نیکسس بن گیا ہے لوکل لوگوں سے، اور اگر یہ اور آپ نے ہی خبر کی تھی غالباً یا میں نے کی تھی کہ پولیس والے کیسے انوالو ہیں اس بچے اور طالبان میں، تو یہ اگر نہیں پکڑیں گے بڑے بڑے کام نہ کریں. طالبان جو ہیں ان سے آپ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، عمران خان صاحب کریں گے نہیں کریں گے، یہ ایک ہی بندہ پکڑ کے بتا دیں کون ہے. کچھ کمنٹ کر دیجئے پھر کلوزنگ کی طرف جائیں گے. میرا خیال قاضی صاحب نے بڑا اس کو کمپریہنسولی جو بات کے لنک کیا نا، اور اس سے پہلے ایک بریفنگ کے بارے میں انہوں نے یہ تفصیل سے بتایا تھا جس میں پولیس والے گئے تھے. سینٹ کی تھی میرا خیال قاضی صاحب جس کا آپ حوالہ دے رہے تھے، اور آپ نے بڑا اس پہ 2-4 دفعہ بات کی ہے. بات ہوئی ہے کہ پولیس نااہل ہو چکی ہے. انہوں نے جو ابھی ان کی انکوائری ہوئی ہے اسلام آباد کی 2 دنوں میں انہوں نے جس طرح کی فائنڈنگ دی ہیں اور جس طرح کے شہر کے بچوں نے ہوشیاری دکھائی ہے، تو میں نے کہا کہ اگر یہ ہوشیاری اسی دن دکھا رہے تھے
اور جس دن یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ شاید دہشت گردی بھی نہ ہوتی جو اور اس کے ایس پی آپریشن ڈاکٹر رضوان کو انکوائری آفیسر لگایا گیا تھا جو مصروف میری طرح آدھے جاگے آدھے سوئے 1.5 گھنٹے بعد پہنچے تھے وہاں پہ. انہوں نے اب اتنی تیزی سے انکوائری پیش کی ہے قاضی صاحب, حیرانی والی بات. انہوں نے کہا یہ بھی ہونا چاہیے تھا, 2 بندے تھے, 3 تھے, گرنیڈ تھے, ڈاکو تھے, چور تھے, گنے تھیں اور ایسے سین ہوئے. میں تو حیران ہوا ان کی ایفیشنسی پہ. ایک ڈیٹیل میں بھول گیا تھا, بھول گئے تھے کہ جہاد کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا 3 سال کا بچہ بھی ہے. کیا صاحب وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیں. اللہ حافظ.